إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ساری قسم کی بڑائی اور کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. بعد درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر جس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت والے کو پہنچا دو، لوٹا دو. اس اعتبار سے آج کے اس جمعہ میں میرا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے قرض کے فضائل اور اس کے بعد اس کی سنگینیاں، دینے اور اس کے تعلقات سے، پھر نہ دینا. اس چند منٹوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر آپ کے سامنے بیان کر سکوں. قرض لینا کوئی قباحت اور بری بات نہیں ہے. آج سے نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یقیناً قرض کا لین دین ہے اور رہے گا. بغیر اس سے کوئی تجارت، کوئی کاروبار نہیں چل سکتا. کیونکہ آدمی جب کوئی کاروبار کرتا ہے، لین دین ہوتا ہے، مال لے آتا ہے، کچھ پیسہ دیتا ہے، پھر دیتا رہتا ہے، مال لاتا رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اور یہ پہلی شریعتوں میں بھی رہا ہے اور کوئی یہ قباحت اور بری بات نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہیں، انہوں نے بھی قرض لیا اور قرض ادا کیا. لیکن ایک بات یاد رہے کہ قرض لیتے وقت نیت ہو کہ ہم کو ادا کرنا ہے، یہ نیت نہ ہو کہ ہم کو لوٹانا نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کی روایت ابن ماجہ کی عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی سے قرض لیا. استقرضا منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 الفا فجاءه مال فدفع الی وقال بارک اللہ لک فی اہلک ومالک انما جزاء السلف الحمد والادا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں 40,000 قرض لیا
لیکن جب مال آ گیا تو فضعفہ ادا کر دیا، دے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کہا؟ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تجھ کو برکت دے، تیرے مال میں برکت دے اور تیری اولاد میں برکت دے. یہ جو میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، تو نے جو قرض دیا مجھ کو، یہ اس کا بدلہ ہے ادا کرنے کا. اس سے ایک نقطہ اور نکلا کہ اگر ہم کسی سے قرض لیے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دعا دیں. کیا؟ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. ہو سکتا ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار آپ کو لینا پڑے، سامنے والا خوشی کے ساتھ دے آپ کو کہ نہیں انسان بہت اچھا ہے، وقت پر ادا کر دیا، ادا کرنے کے بعد ہم کو دعائیں بھی دی. اسی طریقے سے دیکھیے کعب بن مالک نے بھی، اب آئیے صحابہ کرام پر، کعب بن مالک نے بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی قرض لیا اور قرض دیا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی حضرت کو قرض دیا تھا. ایک دن انہوں نے مطالبہ کر لیا اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، آپ کا کمرہ قریب تھا، آواز آئی، دونوں میں آواز تھوڑا جو ہے اونچی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کو ہٹایا کر دیکھا، آپ نے کہا یا کعب لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا فرمایا؟ ان کا آدھا قرض معاف کر دو. آپ نے کہا، ابی بن کعب کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. آئیے 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا کہ جس کے روب سے، جس کے خوف سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جایا کرتے تھے، جس کا نام آنے پر کیسر و کسریٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا وقت کا بادشاہ جو اس کے سر پہ تاج ہوا کرتا تھا اس کو نیچے رکھ دیا کرتا تھا. ایک وقت میں ایران اور روم پر حملہ کرنے والا، ایک وقت میں دونوں کو فتح کرنے والا، دونوں کو شکست دینے والا، وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیوند لگے ہوئے ہیں لیکن ضرورت پڑ گئی قرض کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، ان کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ قرض چاہیے. کتنا قرض چاہیے؟ 4000 دینار مجھ کو چاہیے. بیت المال کے مالک ہیں، خلیفہ وقت ہیں، فاروق اعظم کہے جاتے ہیں. اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ دار ارکم سے اسلام کو نکالا، دین اسلام کو نکالا اور ہندوستان کی چوکھٹ تک پہنچا دیا. آج قرض مانگنے کے لیے پیغام بھیجا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول مکہ سے لٹائے تھے، یعنی ایمان بچا گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے جس میں ہاتھ لگاتا ہوں، مٹی میں ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتی. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے خلیفہ وقت، آپ کو کیا، آپ کے پاس تو بیت المال ہے، آپ اس میں سے قرض لے لیں، بعد میں ادا کر دیں. لیکن جس کو خوف خدا ہو، خوف الہی ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس آیت کریمہ کے مطابق ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ضرور سوال کرے گا. اگر اس کا ڈر ہو اور خوف ہو کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی ترجمان بیچ میں نہیں ہوگا، سامنے رب العالمین ہوگا اور ہم کو جواب دینا پڑے گا. ایسے وقت میں اس وقت تو کوئی کام نہیں آئے گا. جب دل میں خوف ہو تو پھر ہم جو بڑے بڑے رقمیں کھا جاتے ہیں اور بڑے بڑے گھوٹالے ہم کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، یہ قطع نہیں ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا انہوں نے. انی اتخوف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یصیبنی قدری، کہ میں قرض تو لے لوں لیکن میری موت کا وقت آ جائے
مجھے موت آ جائے، فتقول انت واصحابک، تو تم عبد الرحمن بن عوف تم اور تمہارے ساتھی کہنے لگو اترکوا ھذا الامیر المومنین، ارے چھوڑو اس امیر المومنین کو، جانے دو، حتی یؤخذ من میزانی، یہاں تک کہ تم میری نیکیوں میں سے بٹا لو، میری نیکیاں بٹ جائیں گی۔ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑے سے ٹائم بتلاؤں، یہ وہ ہیں کہ مدینہ کی چکر لگا کر کے آتے ہیں، جب مسجد نبی میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ ان کی صفت بتلائی گئی ہے صحابہ کرام کی، جو کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے کے بعد کوئی باڈی گارڈ گھوم کر کے آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے چمٹنے والے عذاب جہنم سے بچا لے۔ ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کتنا خوف ہے۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ قیامت کے دن تم جو ہے میری نیکیاں بٹا لو، وَلَكِنِّي يَتَسَلَّبُهَا مِنْكَ لِمَا عَلَمُ مِنْ سُحِكَ، اور جان لو کہ میں نے تم سے قرض لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ مال کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ فَإِذَا مِتُّ جِئْتَ، جب میں مر جاؤں تو تم لوگ آؤ اور میرے میراث میں سے لے لو۔ یہ خلیفہ وقت ہے، تو قرض لینا کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ راوی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گھنٹی کس بارے میں؟ اچھا کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں، ہر نماز میں، اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارے اہل حدیثوں کا اس پر عمل رہا ہے اور ہونا چاہیے، کیا یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی نہیں، اگر آپ لے رہے ہیں، نیت ہے اگر آپ کو دینے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرا دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہو گئی میرا کیا کوئی کر سکتا ہے، ہم نے لے لیا، اس کو چونا لگا دیا، اس کو ٹوپی پہنا دیا، اس کو بیوقوف بنا دیا، وہ بیوقوف نہیں بناؤ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرا دے گا، اور اگر نیت نہیں ادا کرنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بربادی کر دے گا۔ ہوتا بھی ایسا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَاتَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم صدقہ خیرات کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی مسر، جو کسی پریشان زدہ کی پریشانی کو دور کرے گا اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو رب العالمین دنیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی کرے گا۔ ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنت میں داخلہ رجل فی الجنہ، ایک آدمی جو ہے جنت میں داخل ہوا، فرآ دیکھتا ہے مکتوباً دروازے پر لکھا ہوا ہے کیا، علی بابہا الصدقۃ بعشر امثالہا، صدقہ کرتے ہو تو اس کا 10 گنا ملے گا، لیکن والقرض بثمانیۃ عشر، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور اچھی نیت کے ساتھ، اگر ٹھیک ہے واپس کر دیا تو اچھی بات ہے، اگر کوئی مجبوری ہوگی تو ہم اس کو مہلت دے دیں گے کچھ دن کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے صدقہ کیا تو 10 گنا، اور اگر آپ نے قرض دیا ہے تو یاد رکھو اس کا 18 گنا آپ کو ملنے والا زیادہ۔ اس لیے مقروض کے ساتھ، جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ان کو اس وقت اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جب رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں جو تنگ دست آدمی کے وقت میں تنگ دستی میں کام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں کام آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ربیع بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ رجل رقی ربہ، ایک آدمی رب سے ملاقات کیا، فقال، کہا ما ملتا، اللہ رب العالمین نے پوچھا کچھ کیا عمل کر کے لائے ہو، تو سامنے والا کہتا ہے اللہ کے سامنے، قال ما عملت من الخیر، میرے پاس تو کوئی بھلائی نہیں ہے، میں کوئی نیکی لے کر کے نہیں، بالکل خالی آیا ہوں، الا ہاں انی کنت رجلا ذا مال، میں مال والا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے مال دیا تھا، فکنت اطالب بہ الناس، میں لوگوں سے مطالبہ کرتا تھا، فکنت اقبل المیسور، تو میں آسانی سے قبول کر لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے تو اس کو
چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اتنا سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرم کرتا ہے، اتنا رحیم کریم ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے بندوں پر آسانی کی، اس لیے تجاوز کرو، یعنی اس کو بھی جاؤ جنت میں، اس کو جو ہے جنت میں داخلہ کر دو، آسانی کر دو اس کے لیے۔ یہ بڑا فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت لیے ہو، قرض لیے ہو تو قرض کا مطلب ہوتا ہے گویا اگر دیکھا جائے تو کاٹنے کے، گویا اپنے مال میں سے ایک حصہ تم کو دیا ہے اور تمہاری نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس کو واپس کر دیں گے، واپس کریں گے تو اچھا تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی راستہ بھی نکالے گا۔ بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں۔ راوی حدیث ہیں عبد الرحمن بن صخر یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی بنو اسرائیل میں قرض لینے کے لیے ایک شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی گواہ لے کر کے آؤ۔ کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ کہا نہیں گواہ؟ کہا اللہ گواہ ہے۔ کہا اچھا چھوڑو جانے دو، ضمانت دار لے کر کے آؤ۔ کہا کہ میرے پاس کوئی ضمانت دار بھی نہیں ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں اگر تو اس سے آپ مطالبہ کر سکیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالی ہی ضمانت دار میرا ہے، میرا گواہ بھی اللہ اور ضمانت دار بھی اللہ۔ اس سے کیا ہوا کہ جب آپ لین دین کریں تو گواہ رکھ لیں، اور اس مادی دنیا میں لوگ ہڑپ لے رہے ہیں جہاں پر، تو آپ جو ہے لکھا پڑھی کر لیں، کیونکہ جب جو آیت کریمہ لین دین کی ہے پورے قرآن میں اس سے بڑی کوئی آیت ہے ہی نہیں، نہ توحید کی، نہ رسالت کی، نہ بات کسی چیز کی نہیں۔ خیر وہ آدمی لیا، اس آدمی نے اس کو دیا اور لیا، بیچارہ یہ جو ہے سمندری سفر کرتا ہے، سمندر کے اس پار چلا جاتا ہے، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن واپس کرنے کا ادھر ٹائم آ رہا ہے، اس کو سوچتا ہے کیا کروں۔ ٹائم جب آ گیا تو آیا، تلاش کرنے لگا کشتی وغیرہ، لیکن کوئی ملی نہیں کشتی وغیرہ جو جس کے ذریعہ سے آئے اور اس کا قرض ادا کر دے۔ لیکن دیکھتا کیا ہے کہ ایک لکڑی ہے، وہ لکڑی کو لیتا ہے، لکڑی کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے کے بعد 1000 روپیہ اور ایک خط لکھتا ہے۔ خط میں یہ لکھتا ہے کہ بھائی میں نے بہت کوشش کیا لیکن کوئی سواری نہیں ملی، اس لیے میں اس میں 1000 روپیہ رکھ رہا ہوں، تم نے گواہ بنایا، اللہ کو میں نے گواہ بنایا، تم نے ضمانت دار بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو میں نے ضمانت دار بنایا، تم نے ضمانت مانگی۔ اور اس کے بعد چھوڑنے کے بعد کہتا ہے اللہ تجھے معلوم ہے میں نے کوشش بہت کیا لیکن نہیں کوئی سواری ملی، ضمانت دار اللہ تو ہی ہے، اللہ گواہ تو ہی ہے، اس پیسے کو اس تک پہنچا دے۔ ادھر جب وہ جو ہے وقت پورا ہو رہا ہے وہ سوچتا ہے، گیا دریا کے پاس تو دیکھتا ہے کیا بھائی وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی لائٹ نہیں، کوئی گیس وغیرہ تو تھی نہیں کہ چلو اس سے آگ جلائی جائے۔ تو کہا بھائی ٹھیک، اپنے نوکروں سے کہا بھائی یہ لکڑی لے لو، چلو جلانے کے کام آئے گی۔ لکڑی گھر لے کر گیا، جب لکڑی گھر لے کر گیا اور لکڑی کو جب پھاڑا تو کیا دیکھتا ہے اس میں جو ہے کوئی چیز لپیٹ کر رکھی ہوئی ہے، جو کھولتا ہے پڑیا کو تو اس میں 1000 روپیہ اس کے بعد خط پورا پڑتا ہے، اور خط پڑھنے کے بعد اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر تم نے ارادہ کیا تو رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اگر ارادہ نہیں ہے یہ جانے دو یار، ہوتا کیا بتا دوں آپ کو تجربہ ہوگا اس بات کا، چلو اس بار جانے دو یار، اگلی بار ابھی پیسہ ہے دینے کا، لیکن جانے دو اگلی بار جب ہوگا تو ہم پورا ادا کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھو قرض معاف ہونے والا نہیں ہے، بہت سخت ہے، بہت سختی ہے، بڑی سنگینیاں ہے اس کی اور بڑی شدید ہے، وعید ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ نے ارادہ کیا، آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ اس کے ادا کرنے کے لیے دعا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کردہ چیزوں سے میری کفالت کر، اے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج مت بنا، ساری دنیا والوں سے بے نیاز مجھے کر دے، تو اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اللہ تو میرے اس لیے ہوئے قرضے کو ادا کرنے کی توفیق دے مجھے، اور کوئی راستہ پیدا کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ کر دے گا۔ طبرانی کی روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اور سب کو چاہیے کہ دعا کتابوں کے اندر موجود ہے، پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ الا اعلمک دعان، اے میرے صحابی معاذ بن جبل میں تم کو ایک دعا بتلاتا ہوں، کیا؟ تدعو بہی، اگر تم اس دعا کو پڑھ کے لو کان علیک دین مثل
مثل جبل احد، اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا لأدہ اللہ عنک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے وہ ادا کروا دے گا۔ تو صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ بتلائیے مجھے، میں اس کو جو ہے پورا کروں گا۔ تو آپ نے کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، ارحمنی رحمہ تغنینی بها عن رحمت من سواک، اے دنیا آخرت کے نہایت مہربان۔ چونکہ جو قرآن کی آیت ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، جو جو ہے یہاں رحمان الرحیم سے ترجمہ کر رہا ہوں، انتہائی رحم کرنے والے، آپ جس کو چاہے دنیا دیں، دنیا آخرت دونوں دے دیں، اور جس سے چاہے دنیا آخرت دونوں چھین لیں، بنا کر دیں، جس کو چاہے اپنی زبان میں جو ہے کرسی دے، جس کو چاہے چھین لے۔ اللہ تو رحم فرما، اپنے سوا اور کسی کا مجھے محتاج مت بنا، اللہ اپنے علاوہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز بنا۔ لیکن آئیے 5 منٹ کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا قرض اگر نہیں دیتے ہیں تو معاف ہوگا؟ کہ دوبارہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ لیا جاتا تو پوچھتے آپ اس پر قرض ہے؟ ہاں قرض ہے، تو پھر میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر کسی نے کہا میں اس کو ادا کر دوں گا، چلو پڑھو۔ ارے رحمت للعالمین ہے، شافی المذنبین ہے، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے ہے اے میرے صحابہ تم جا کر کے پڑھ لو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہتر اعمال اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرنا، دین کو پھیلانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قربان کر دینے سے اپنی جان کو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہاں معاف ہو جائیں گے۔ اتنا ہی ہوا تھا، ابھی اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کہ اگر اللہ کی راہ میں ہم شہید کر دیے جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن جبریل امین ابھی آ گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ کہہ دو والذی نفسی بیدی لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ۔ کہہ دو سامنے والے سے والذی نفسی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، اگر آدمی اللہ کے راہ میں دین اسلام کی بلند کرنے کے لیے شہید کر دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جنت میں جانے کا سب سے چھوٹا راستہ اگر ہے تو یہی ہے، ایک قطرہ خون گرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کہہ دو کیا قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، اور کیا ہو وعلیہ دین، اور اگر اس پر قرض ہے تو قرض معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں لے لیا کیا ہوا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن دکھانے کے لیے ٹھاٹ باٹ میں ہاں نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور آخری بات اس کو بھی یاد رکھ لیں، آپ بارہ سنتے ہیں کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، غریب کون، مفلس کون ہے؟ تو ہم سے اور آپ سے بھی سوال ہوگا تو ہم یہ کہیں گے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ مفلس تو وہی ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو بروز قیامت بڑی نیکیاں لے کر کے آیا، بہت کچھ ہو، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال حرام طریقے سے کھایا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حقوق دلائے گا، یہاں تک کہ حق والے باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ اب اس کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں نہیں، اب کیا کروں، حقوق مانگنے والے باقی رہ گئے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب ان حقوق مانگنے والوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو اس پر لاد دو۔ بیچارہ نماز پڑھا تھا، صدقہ خیرات کیا تھا، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، حقوق اللہ تو ادا کیا تھا، لیکن حقوق العباد نہیں کیا تھا۔ انہی حقوق العباد میں سے ایک ہے قرض، اگر لیا ہے اور نہیں دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرنے والا ہے۔
بالکل معاف نہیں کرے گا، یاد رکھو، اور جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کا دنیا میں اس کا کوئی وارث ہے، کوئی ہے، اگر دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا جو ہے داخلہ کر دے گا۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے کہا، ورنہ اس قرض کے تعلق سے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آپ جو جاتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں بازار میں، اور وہاں پر آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے، آپ جو ہے کارڈ سے آپ قرض لے رہے ہیں، کیا سی بہت سے سوالات تھے یہ مکمل طریقے سے، لیکن مختصر اور آخری میں جیسے ابھی میں نے سنا، تو دوستو اور بزرگوں، یہ میرے موضوع کا تھا نہیں، لیکن دو بات کا ایک بات ختم کرتا ہوں کہ مسجد سے بہتر پیسہ لگانا وہاں پر، اس سے بہتر تو میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہے کوئی براہیم یارو بتا دو، میں جنت کا گھر بیچتا ہوں، گل و لال اسیم و سمن بیچتا ہوں، میں اپنا مقدس حرم بیچتا ہوں۔ نبی اکرم نے کہا کون ہے جو کنویں کو خرید کر وقف کر دے؟ جو کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، آپ کے جو ہے پیشانی پر کیچڑ لگا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، تڑپ گئے، اور مشورہ ہوا کہ جو ہے اس کی چھت جو ہے جو کھجور کے پتوں کی ہے، اس کو ہٹا کر کے اسے اچھی طرح بنا دیا جائے۔ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں سے کہیں گے، آپ نے سنا کہ اگر ایک شخص، جیسے عطا مسلم احمد کی روایت میں ہے، ابو دہدہ سب سے بہترین باغ، 600 پیڑ تھے اس باغ میں، اور سب کے سب لدے ہوئے تھے، کٹنے کے قریب تھے۔ معلوم ہوا، دور سے معلوم ہوا، صحابی نے بتایا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ کیا کوئی آیت ہوئی؟ کہا اللہ کے نبی نے میں یقرض اللہ قرض حسنا نازل ہوئی، کون قرض حسنا دے گا؟ تب ابو دہدہ کو معلوم ہوا، تو جب انہوں نے کہا کون دے گا؟ کہا اللہ کے نبی میں دوں گا۔ دیکھو یہ اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کیوں دیا تمغہ؟ اس لیے دیا۔ آپ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں داخل نہیں ہوتے ہیں باغ میں، اور کہتے ہیں کیا امید دہدہ واپس نکل آؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر لیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کون قرض حسنہ دے گا، اور میں نے قرض حسنہ دے دیا، یہ 600 تمام کھجور کے درخت میں نے دے دیا۔ تو وہ صحابیہ تھیں، اور کہا کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔